کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت میں سے خاص امتی قرار دے دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تو آپ کا شمار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں ہوا کہ حضرات صحابہ اکرام خواہ وہ انصار میں سے تھے خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے، ان سب میں سے سب سے پہلے جو ہے ان سب میں جو ہے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، تو ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی خاص طور پر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کہ پوری دنیا کے غوث کتب ابدال اولیاء اتقیاء اصفیاء تمام کے تمام نیک سے نیک لوگ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بے شک۔ اور پھر سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام پوری کی پوری جماعت مل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد بار جنت کی جو ہے خوشخبریاں سنائیں، اور اس لحاظ سے آپ کا شمار جو ہے عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں نے لوگوں کو تبلیغ کی تو لوگوں نے جو ہے مجھے جھٹلانا شروع کیا، تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے خود بھی جو ہے مانا، مجھے سچا جانا اور دوسروں سے بھی منوایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی جو ہے اس کے اضافے کے لیے، پھیلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا جو ہے مال جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے مجھے کام آیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مجھے تکلیفیں پہنچیں، مجھے جو ہے آزمائشیں دی گئیں، مجھے پریشان کیا گیا، تنگ کیا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جنہوں نے میری غمخواری کی، جنہوں نے میرا خیال کیا اور میرا ہر لحاظ سے جو ہے تعاون فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کی جو ہے قربانی دی، ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ تو گویا بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نبوت ہیں، اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا نصرت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تبلیغ کا کام شروع کیا، تو ہر موقع پر ہر وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تنصروا فقد نصر اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلان فرما دیا کہ اگر تم جو ہے میرے محبوب پیغمبر کی نصرت نہیں کرتے ہو، فقد نصر اللہ، پھر اللہ جو ہے اس کی نصرت فرمائیں گے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے نصرت فرمائی اور فرمانی تھی، تو پھر کس طرح فرمائی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر لحاظ سے جو ہے اچھا سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی بڑے بہتر تعلقات تھے، اور کئی مشوروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح
सरापाए नबूवत हैं, उस तरह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरापाए नुसरत हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो आपके ऐलान नबूवत फरमाने के बाद तकरीबन 39 अफराद जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, और ये इब्तदाई ज़माना इस्लाम था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, जो है हमारी तादाद बहुत कम है, अभी तक लोग ज़्यादा तादाद में हमारे पास या हमारे दीन में दाखिल नहीं हुए, तो मेरा ये इरादा है कि मैं आपका पैगाम, अल्लाह का पैगाम, इस्लाम का जो पैगाम है, मैं बैतुल्लाह में जाकर उसका ऐलान करूँ, बैतुल्लाह में जाकर उसका ऐलान करूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, अभी हम तादाद में थोड़े हैं, अभी हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, मरकज़ बैतुल्लाह में अभी इतनी जो है हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठहर जाइए। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बैतुल्लाह में जाकर ऐलान करूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखकर, उनका जज्बा शौक़ देखकर इजाज़त फरमा दी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त फरमाई, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरकज़ बैतुल्लाह में जाकर जब ऐलान फरमाते हैं, लोगों को महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का जो है दर्स देते हैं, अल्लाह के हुक्मों की जो है ऐलान फरमाते हैं, तो मुशरिकीन मक्का उसी वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर टूट पड़ते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इंतहाई तौर पर बड़ी तकलीफ़ें दी, बड़ा मारा और बहुत परेशान किया, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हालत में बेहोश हो गए, और दूसरे लोगों ने देखकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का से आज़ाद करवाया, उनसे छुड़ाया। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे महबूब साथी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोशी की हालत में हैं, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपकी वालदा उठाने के लिए आए, आप बेहोशी की हालत में हैं। कुछ देर के बाद जब होश में आते हैं, तबीयत कुछ संभलती है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा उन्हें घर ले जाती हैं, और जाकर उनको जो है उनकी खिदमत करती हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाने के लिए पेश करती हैं, पीने के लिए पानी पेश करती हैं, दूध पेश करती हैं। जबकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक़्त कहते हैं कि मेरे महबूब पैगम्बर का क्या हाल है, उनकी कैसी हालत है। लेकिन वालदा कहती है, और दूसरे आइज़ अकारब जो मौजूद थे, उन्होंने कहा, अबू बकर, खैर तो है जिनकी वजह से अभी तुम्हें जो है इतनी मार हुई है, इतनी तुम्हें जो है अज़ियत दी गई है, इतनी तकलीफ़ दी गई है, इसके बावजूद भी तुम उसी हस्ती का नाम लेते हो, उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं उन्हीं का ही पूछूंगा, मुझे उन्हीं की खातिर फ़िक्र है, उन्हीं की परेशानी है, उन्हीं का गम है। लेकिन इसके बावजूद वालदा ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना पेश किया, पानी पेश किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं उस वक़्त तक नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा जब तक जो है मैं अपने महबूब पैगम्बर का दीदार न करूं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की तरफ जो है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को उनकी वालिदा मोहतरमा रात के अंधेरे में ले जाती हैं और महबूब पैगम्बर के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और इस रफ़ीक़ सफ़र हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने महबूब को देखा, तो दोनों आपने जो है दोस्तों का
اپنے محبوب کا جو ہے جب دیدار کرتے ہیں تو آنکھوں سے جو ہے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور اس غمناکی کی حالت میں، اس پریشانی کی عالم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہیں، اور دلاسا جب دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا دلاسا برحق مجھے یقیناً اطمینان ہو گیا، لیکن مجھے تسلی اس وقت ہوگی، مجھے یقین اس وقت ہوگا جب جو ہے میری والدہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ محترمہ کو اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی، اور آپ کی والدہ محترمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول فرما لیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے ساتھی نے جو ہے جب واپس گھر آتے ہیں اور آ کر اپنے والد ابو قحافہ عثمان جو ہے 100 سال کی عمر کے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے باپ کو اس بڑھاپے کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرے اس والد کو بھی جو ہے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ٹھیک ہے تیرا باپ ہے، مسلمان بھی نہیں ہوا، لیکن کیا ہے یہ ابھی بڑھاپا اتنا تھا، اتنے ضعف کی وجہ سے تم ادھر لے آئے ہو، جو ہے مجھے بتا دیتے میں ادھر ہی حاضر ہو جاتا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میرا باپ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ شان میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے میں آپ کو جو ہے تکلیف دوں اپنے باپ کے لیے، بلکہ میں اپنے بوڑھے باپ کو اس ضعف کی وجہ سے آپ کے پاس لایا ہوں، انہیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بوڑھے باپ کو بھی جو ہے کلمہ پڑھا دیا۔ تو یوں اس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام صحابوں میں سے وہ مقام مرتبہ رکھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے والدین بھی مشرف با اسلام ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مشرف با اسلام ہوئے، اور آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد بھی جو ہے مشرف با اسلام ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تمام صحابہ میں سے صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام مرتبہ حاصل ہے کہ جن کے جو ہے 4 پشتے بلکہ 5 پشتے جو ہے مشرف با اسلام ہوئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ یاد رکھو سارے صحابہ صدیق ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں، لیکن واحد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ان کو جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور آپ صدیق بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں سے بھی منوایا، خود بھی مانا، اور اسی کے لیے رب تعالیٰ نے فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کہ یہی محبوب پیغمبر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دو کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک هم المتقون یہی متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتقا کا مقام دیا۔ سامعین محترم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان سے والنا محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔